بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ میں کتاب مقدمہ ابن صلاح فی علوم الحدیث، الامام ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن جو 443 میں وفات ہے، صفحہ ہے 55۔ الثانی لعل الباحث الفہم یقول انا نجد احادیثا محکوما بضعفها مع كونها قد رویت باسانید کثیرۃ من وجوہ عدیدۃ مثل حدیث الاذنان من الراس۔ یہ دوسری تفریح ہے۔ شاید کوئی ہوشیار طالب کہے کہ ہم بہت سی حدیثوں کو پاتے ہیں کہ ان کے ضعف کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ وہ متعدد طرق سے مختلف الفاظ میں مروی ہوتی ہے، جیسے حدیث الاذنان من الراس، دونوں کان سر کے شامل ہے، یہ دونوں کان جو ہے سر کے ساتھ شامل ہے وغیرہ ہی۔ تو کیوں نہیں آپ نے اس کو اس جیسی حدیثوں کو حسن کی قسم سے قرار دیا؟ اس لیے کہ ایک سند نے دوسری سند کو مضبوط کر دیا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے حسن کی قسم میں کہا ہے۔ نو اس کا جواب وَنَحْوِهِ حَلَّا جَعَلْتُمْ ذَلِكَ أَمْثَالَ مِنْ الْحَسَنِ لِأَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يَعْزَدَ بَعْضًا كَمَا قُلْتُمْ فِي نُور الْحَسَنِ مَا سَوَى وَجَوَابُ ذَلِكَ، اور اس کا جواب یہ ہے کہ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ضَعْفٍ فِي الْحَدِيثِ يَزُولُ بِوَجْهِهِ مِنْ وُجُوهٍ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا ہر ضعف حدیث کے متعدد طرق آنے کی وجہ سے ضعف ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ ضعف مختلف حیثیت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض ضعف تو وہ ہے جن کو تعدد طرق سے ظاہر کر دیتا ہے، وہ اس طرح فَمِنْهُ ضعف يُزِيلُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راویہ مع کونہ من اہل الصدق والدیانة۔ بہین طور کہ اس کا ضعف اس کے راوی کے سوء حفظ سے پیدا ہوا ہے، حافظہ کمزور ہے، اور اس کے اہل صدق اور دیانت ہونے سے کے ساتھ ساتھ کہ صدیق بھی ہے، سچا بھی ہے، اہل دیانت والے بھی ہے۔ تو جب ہم اس کی روایت کردہ حدیث کو دیکھیں کہ وہ دوسرے سند سے بھی آئی ہے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کی حدیثوں میں سے ہے جنہیں اس نے یاد رکھا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْنَا مَا رَوَاهُ قَدْ جَاءَ مِنْ وَجْهٍ آخر، جب ہم نے دیکھا کہ اس کا روایت کردہ دوسرے طرق سے بھی آیا ہے، عرفنا، ہم نے پہچان لیا کہ أَنَّهُ مِمَّا قَدْ حَفِظَهُ، گوئے کہ یہ ان حدیثوں میں سے ہے جنہیں اس نے یاد رکھا ہے۔ وَلَمْ يَخْتَلَّ فِيهِ ضَبْطُهُ لَهُ، اور اس کے اندر اس کا ضبط جو ہے مختل ناقص نہیں ہوا ہے، یہ ڈاواڈول نہیں ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ ضَعْفُهُ مِنْ حَيْثُ الْإِرْسَالِ، اور ایسے ہی جب اس کا ضعف ارسال اور انقطاع کے اعتبار سے ہو، نحو ذَلِكَ بنحو ذَلِكَ، تو وہ ضعف بھی اس طرح ختم ہو جائے گا۔ کما فی المرسل الذی یرسلہ امام حافظ، جیسا کہ اس مرسل میں ہوتا ہے جس کو کوئی امام حافظ مرسل روایت کرے، اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا ضعف ہوتا ہے جو دوسری سند سے مروی ہونے کی وجہ سے وہ ضعف ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس فیہ ضعف قلیل یزول بروایتہ من وجہ آخر ومن ذلک ضعف لا یزول بنحو ذلک، اور ضعف کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو اس طرح متعدد طرق آنے کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتا، یعنی ضعیف کے قوی ہونے کی وجہ سے اس تلافی کرنے والی سند کی اس کی تلافی و مقابل سے عاجز رہنے کی وجہ سے۔ وَذَلِكَ كَالضَّعْفِ الَّذِي يَنشَأُ مِنْ كَوْنِ الرَّاوِي مُتَّهِمًا بِالْكِذِبِ، اس وجہ سے کہ راوی متہم بالکذب ہے یا حدیث شاذ ہے، وَهَذِهِ جُمْلَةُ تَفَاصِيلُهَا تُدْرَكُ بِالْمُبَاشَرَةِ، اور یہ سارے تفاصیل جو ہے مزاولت کے جستجو سے معلوم ہوتی ہے، اس کا ابہام ہو سکتا ہے۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ تَفَاصِيلُهَا تُدْرَكُ بِالْمُبَاشَرَةِ، مباشرت کے ذات، وَالْبَحْثِ و تلاش کے ساتھ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ، اس کو دیکھ لیں، فَإِنَّهُ مِن نَفَائِسِ الْعَزِيزَةِ، کیونکہ یہ ایک عمدہ و قیمتی نقطوں میں سے ایک نقطہ ہے۔ واللہ علم، اللہ ہی جانتے۔ یہ بات کہ حدیث ضعیف تعدد طرق سے درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اس پر معترض اعتراض کرتا ہے کہ بھائی ہم بہت سے ایسی حدیثوں کو ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے طرق بھی متعدد ہوتے ہیں مگر وہ پھر بھی ضعیف ہی رہتی ہے، جیسے کہ حدیث الاذنان من الراس۔ حافظ ابن صلاح نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روایت میں ضعف دو قسم کا ہوتا ہے،
एक ज़ोफ़ यसीर होता है और एक ज़ोफ़ शदीद होता है। ज़ोफ़ यसीर तो तअद्दुद तुरुक़ से ज़ाइल हो जाता है और ज़ोफ़ शदीद जो है तअद्दुद तुरुक़ से ज़ाइल नहीं हो जाता। ज़ोफ़ यसीर क्या है? जिसकी बुनियाद रावी का सूई हिफ़्ज़ हो, हाफिज़ा ख़राब हो, या सनद का इनक़िता हो, इरसाल वग़ैरह हो। और ज़ोफ़ शदीद वो है जिसकी बुनियाद रावी का काज़िब होना, या इत्तिहाम बिलकिज़ब, या फ़िस्क़, या हदीस का शाज़ नादिर होना। चुनांचे इस दर्जे का ज़ोफ़ होगा, इसकी तलाफ़ी दूसरी सनद के ज़रिए से नहीं होगी। न तो कोई सनद इसको क़ुव्वत पहुँचा सकती है और न ही ये किसी को क़ुव्वत पहुँचाएगी। दोनों ज़बान में। लाल सफ़ाहि में यक़ूल इन्ना नजिद अहादीसन महकूमन बिज़ोफ़ि मा कौनिहा क़द रुवियत बिअसानीदिन कसीरत मिन वजूहिन अदीदत मिस्ल हदीस अल-वज़नान मिन अल-रास। दुयम तफ़रीद आदा शायद ये हुशियार तालिब बवई च मंग ढेर हदीसुने युनो च दे ज़ोफ़ फ़ैसला शवी दा, लेकिन कला च मुतअद्दिद तुरुक़ सर राशि अल्फाज सरा लकालु ज़ना मिन अल-रास द्वाड़ो वगुनो मसा वग़ैरह नु तासु वली देता और दे पशांत हदीसुन सरा हसन वली वया लका नु वजह दादा ची यौ सनद दुम सनद दे मजबूत को और ताज सनद दे किस्म ने चे दा करार करे दे लका न जवाब दादे चे हदीस यानी हर हदीस चे कम ज़ोफ़ी कना का मुतअद्दिद तुरुक़ सर न ज़ाइल लिखेगी, बल्कि पदे के लग फ़र्क थे। ज़ोफ़ मुख्तलिफ हैसियत थे। यौ ज़ोफ़ आगा दे चाद तअद्दुद तुरुक़ सर ज़ाइल लिखेगी अगदा से ज़ईफ़ रावी च कम दे अगर सूई हिफ़्ज़ दी वजह ना पैदा शवे दे ज़ोफ़ या सदाकत वाला दे दियानत वाला दे, लेकिन कल चमुंग दे रिवायात च कम नकल कर दे अगर नकल को और बल सनद राशि नमुंग तो मालूम दाशी चिदा हदीस चिदे दादे आग कबील ने चिदे तैयार दे ज़क नूर तो याद दे कना नुगोए के बदी के ज़बत चिदे अगर मुख्तल नाक़िश शवे न दे और कल चिदे ज़ोफ़ इरसाल इनक़िता दी वजह रागली नुदा ज़ोफ़ या न ख़त्मी की खा अगरचे अगैला मुख्तलिफ तुरुक़ सर है। ज़ोफ़ यौ के समाग दे मुतअद्दिद तुरुक़ सर ख़त्मी की और दुयम ज़ोफ़ आग दे अगर मुतअद्दिद तुरुक़ सर न ख़त्मी की यानी ज़ोफ़ च दे कना दो किस्म शलका। इब्न सलाह जवाब अर्क भाई रिवायत के ज़ोफ़ दो किस्म यौ ज़ोफ़ यसीर दे और यौ ज़ोफ़ शदीद दे। ज़ोफ़ यसीर आग दे तअद्दुद तुरुक़ सरा ज़ाइल शी, ज़ोफ़ शदीद आग दे तअद्दुद तुरुक़ सर न ज़ाइल की। ज़ोफ़ यसीर चे मिसाल लका दे बुनियाद रावी सूई हिफ़्ज़ दे या सनद इनक़िता दा या इरसाल दे। और ज़ोफ़ शदीद हाग दे चे बुनियाद रावी किज़ब दे, इत्तिहाम बिलकिज़ब दे या फ़िस्क़ दे या दे हदीस शाज़ की दल दी। नु चनांचे कम दीद दरजी ने भी देखे तलाफ़ी पबल सनद सर न कीगी, ना सनद सर सनद तक़वियत मिलेगी और ना चे हदीस तक़वियत मिलावेगी। नूर वज़ाहत बकूद दाबल किताब।